سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں کیا؟ عموم المشترک، یہ جائز نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ تو مراد ایک ہی معنی ہوگا، اور اس مراد ایک معنی لینے کے لیے میں نے طریقے بتا دیے آپ کو کہ ایک معنی کی تعیین ان طریقوں سے ہوگی۔ اب بتاتے ہیں آپ کو کہ جب ایک معنی، اس کا حکم پھر یہ ہے کہ جب ایک معنی اس کا متعین ہو جائے، سقط اعتبار ارادت غیرہ، اب اس لفظ سے دوسرے معنی کا مراد لینا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ جب ایک معنی متعین ہو گیا اور آپ نے اس سے مراد لے لیا، بس اس لفظ کا حق ادا ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب دوسرا معنی اس سے مراد نہیں لے سکتے ہیں ایک استعمال میں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حکم المشترک ہی، مشترک کا حکم یہ ہے کہ انہ اذا تعین الواحد مرادا بہ، جب ایک معنی مراد لے کر وہ متعین ہو جائے، ہاں، تو سقط اعتبار ارادت غیرہ، تو اس معنی کے غیر کا اعتبار ساقط ہو گیا، وہی مراد ہے اس سے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ کسی کو بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیا کریں، لیکن ایسے گونگے جاہل نہ اٹھا کریں۔ ہاں سمجھ میں آئی نا؟ ہاں بولا کرو۔ اچھا، اس لیے کہتے ہیں اب اس کے اوپر تفریع بٹھاتے ہیں کہ جب حکم یہ ہے کہ جب ایک معنی متعین ہو جائے تو بس باقی سب کا اعتبار ساقط، اور ایک معنی کے تعیین کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا۔ کہتے ہیں دیکھیں قرآن عظیم میں جو یہ لفظ قروء ہے، ہاں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مجتہدین کا اجماع ہے اس بات پر کہ یا طہر یا حیض اس سے مراد ہے۔ قروء کے لفظ سے کیا مراد ہے؟ یا حیض۔ ایک بات یاد رکھیں، جب مجتہدین کے اقوال آپ جمع کر لیتے ہیں کسی مسئلے میں، کسی معنی میں، اس سے باہر کوئی قول نہ رہے، 3 قول ہیں، 4 قول ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ نے سب کو جمع کر لیا، اس کے معنی یہ ہوئے کہ مجتہدین کا اجماع ہے کہ ان 4-5 میں سے ایک مراد ہے، تو گویا کہ اس پر اجماع ہوا کہ ان 4-5 کے علاوہ کوئی مراد نہیں ہے، اس سے خارج مراد نہ ہونے پر اجماع ہو گیا۔ اتنی بات سمجھ گئے ہو؟ یہاں قروء کے لفظ میں 2 ہی قول ہیں مجتہدین کے، یا طہر یا حیض۔ حیض ہمارے ائمہ نے لیا، طہر باقی ائمہ میں سے بعض نے لیا، لیکن طہر اور حیض کے علاوہ تیسرا کوئی قول نہیں ہے کہ قروء سے مراد کوئی تیسری چیز بھی ہے، تو گویا کہ نفی ما عدا پر اجماع ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ طہر بھی نہیں جناب اس سے، اور حیض بھی نہیں ہے، کوئی اور شے ہے، تو وہ اجماع کا خلاف کر رہا ہے۔ ہاں، یہاں مجتہدین کا اجماع ہو گیا اس بات پر، اس لیے کہتے ہیں وَلِهَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّ لَفْظَ الْقُرُوءِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
محمول اما علی الحیض کما هو مذہبنا او علی الطہر کما هو مذہب الشافعی، دونوں میں سے ایک مراد ہے۔ دیکھیں اب ما عدا کی نفی پر تو اجماع ہو گیا کہ حیض یا طہر کے علاوہ کوئی چیز تو مراد نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں فرماتے ہیں کہ یہ لفظ مشترک ہے، یہ قرأ کا جو لفظ ہے یہ مشترک ہے عربی لغت میں، حیض میں بھی، حیض کے لیے بھی اس کی وضع ہے وہاں بھی استعمال ہوتا ہے، طہر کے لیے بھی وضع ہے وہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ بطریق اجتہاد ہمارے احناف نے ترجیح دے دی کس کو؟ حیض کو، اور وہ طریقہ کار آپ جان چکے ہیں، دلائل جان چکے ہیں۔ بطریق اجتہاد امام شافعی نے ترجیح دی کس کو؟ طہر کو، ان کے دلائل کو بھی آپ جان چکے ہیں۔ تو دونوں نے لفظ مشترک سے ایک ایک معنی لیا۔ اب جب ایک معنی احناف نے لے لیا تو طہر پھر مراد لیتے ہیں وہ؟ نہیں لے سکتے، باقی کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے۔ جب ایک متعین ہو جائے تو باقی کا اعتبار، یہ اسی طرح شوافی نے جب طہر لے لیا تو پھر وہ حیض لے سکتے ہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ اس لیے ایک ایک لیتے ہیں۔ کسی مذہب والے بھی دونوں کو نہیں جمع کر سکتے کہ باقی کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے جب ایک متعین ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، وقال محمد، ایک اور مثال دے دیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ناقل المذہب ہیں ہمارے، انہوں نے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ناقل ہیں تو ورنہ بات تو فقہ حنفی کی ہے، اصل بات تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، لیکن امام محمد کی طرف نسبت ناقل ہونے کے اعتبار سے ہے۔ سمجھ؟ مسئلہ فقہ حنفی کا ہے، یہ صرف امام محمد کا قول نہیں کہ امام یوسف کے اس کے خلاف ہے یا امام اعظم اس کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن چونکہ ناقل یہ ہے اس لیے قالا کا فاعل ان کو بنا دیا۔ فرماتے ہیں دیکھیں کوئی صورت ایسی اگر بن گئی کہ اذا اوصى لموالی بنی فلان، کوئی بندہ جو ہے وہ مرض الموت میں مبتلا ہے، وصیت کر رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اب سانس اس کے بالکل آخری مراحل میں ہے، اور اس نے یہ کہا کہ بھئی میرے مال میں سے 1000 پاؤنڈ جو ہے یہ بنی فلان کے موالی کو دے دیں، بنو طی کے موالی کو دے دیں، موالی کو۔ اچھا، اور یہ بات اس نے کہی اور سانس چلا گیا، مر گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ اچھا، اب جناب موالی کا جو لفظ ہے یہ تو مولا کی جمع ہے، مولا کے دو معنی آتے ہیں، مولا لفظ مشترک ہے، مولا جو ہے وہ معتق کو بھی کہتے ہیں اور معتق کو بھی کہتے ہیں، مولا کو بھی کہتے ہیں، معتق جو آزاد کرنے والا ہے، اور مولا جو آزاد کیا گیا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ یہ دو معنی آتے ہیں مولا کے، تو موالی کے یہ دو معنی ہوئے۔ اچھا، اس نے تو وصیت یہ کی تھی کہ بنی فلان کے موالی کو دے دینا،
انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، بنی فلان کے موالی دیکھتے ہیں کتنے ہیں۔ تو بنی فلان کے موالی کو جب دیکھا گیا تو دونوں قسم کے موالی تھے وہاں پر، معتق بھی تھے بنی فلان میں اور معتق بھی تھے بنی فلان میں۔ اب دیکھیں وصیت میں لوگوں کی پسند جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، ہر کسی کی پسند اپنی اپنی۔ کچھ لوگ تو وصیت کرتے ہیں کہ یار یہ جو معتق ہے نا اس کو دینا چاہیے کہ اس نے احسان کیا ہے، تو ایسا آدمی جو غریبوں کے ساتھ احسان کرے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہوتے ہیں تو وہ مراد لیتے ہیں موالی سے، کون؟ معتق۔ اچھا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں یار یہ جو آزاد شدہ ہے نا یہ غلام بیچارہ یہ بڑا قابل رحم ہے، اس کو دینا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ یار الگ الگ ہر کسی کا۔ اب وہ بیچارہ جو تھا اس نے تو یہ لفظ بولا اور مر گیا، آگے اس نے اس لفظ میں تو معانی ہے دو، وہ وضاحت تو تعیین تو کر نہیں سکا، لفظ مشترک ہے، دونوں معنی میں سے کسی کو متعین تو کر نہیں سکا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بنی فلان کے موالی دونوں قسم کے ہیں، بنی فلان میں معتق بھی موجود ہیں اور معتق بھی موجود ہیں۔ تو جب دونوں قسم کے ہیں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فتویٰ کیا دیا کہ بطلت الوصیت، کہ وہ وصیت باطل ہے، اس لیے کہ بلا تعیین کسی مشترک سے ایک معنی تو مراد لیا نہیں جا سکتا۔ لفظ مشترک ہے، ہم اپنی طرف سے تو ہماری تو وصیت ہی نہیں ہے، جس کی وصیت ہے اس نے کیا نہیں کچھ، تو ہمیں اس کی وصیت کے اندر تغییر و تبدیل کا حق ہے۔ وَمَن بَدَّلَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، جس نے وصیت کو تبدیل کیا، چینج کیا، تو اس کا گناہ اسی پر ہے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو غرق کریں؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب اس نے کچھ نہیں کیا تو یہ تو ہم ایک طرف اس کو جھکا تو خود سکتے نہیں ہیں اور ایک معنی مراد لے سکتے نہیں ہیں کہ معتق مراد ہے کہ معتق مراد ہے۔ تو جب تعیین نہیں ہو سکتی ہے، لفظ مشترک یہاں رہ گیا ہے اور تعیین ایک معنی کی ہو نہیں سکتی ہے، اور جو وجوہ تھے ترجیح کے وہ یہاں پائے نہیں جاتے، لہذا کیا کریں گے؟ ختم، وصیت باطل ہو گئی۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا پھر، وَمَن بَدَّلَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ۔ ہاں اس کو اگر جرأت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو دیکھیں جہاں مشترک میں سے لفظ مشترک سے کوئی ایک معنی مراد نہ لیا جا سکے تو وہ مشترک پر تلفظ ہی باطل ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور جہاں ایک معنی کی تعیین ہو سکتی ہے تو وہی ایک مراد لے لیں گے، باقی ساقط ہو جائیں گے۔ آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اچھا چلیے ترجمہ کریں اس کا۔ فصل فی المشترک والمؤول، فصل ہے مشترک اور مؤول کے بیان میں۔ مشترک جو ہے ما وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو دو معنی مختلفین کے لیے یا ما
کئی معانی مختلف الحقائق کے لیے۔ مثال اس کی جیسے ہمارا یہ قول ہے کہ جاریتن، فإنہا، یہ جاریتن کا جو لفظ ہے یہ شامل ہے لونڈی کو بھی اور سفینہ کو بھی۔ یا دوسری مثال مشتری، کہ یہ شامل ہے قابل عقد بیع کو بھی، جو عقد بیع میں قبول کرتا ہے یعنی سمن دیتا ہے، اور کوكب سماوی کو بھی جو آسمان میں ستارہ ہے۔ یا ہمارا یہ قول کہ بائن، کیونکہ یہ احتمال رکھتا ہے بین اور بیان دونوں کا۔ وہ حکم المشترک، مشترک کا حکم یہ ہے کہ انہ اذا تعین الواحد مرادا به، جب متعین ہو جائے گا ایک معنی، مرادا به حال کونہ مرادا به، اس حال میں کہ وہ معنی اسی سے مراد ہو، تو سقط اعتبار ارادت غیری، اس کے غیر کے اعتبار ساقط ہو جائیں گے۔ ولہذا اجمع العلماء رحمهم اللہ تعالی، اسی وجہ سے علماء یعنی مجتہدین نے اجماع کیا اس بات پر کہ ان لفظ القروء، کہ قروء کا جو لفظ مذکور کتاب اللہ میں ہے وہ محمول ہے یا حیض پر جیسے وہ ہمارا مذہب ہے، یا طہر پر جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب ہے۔ وقال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اذا اوصى لموالی بنی فلان، جب ایک شخص نے وصیت کر دی بنی فلان کے موالی کے لیے، تو دیکھا گیا کہ وہ لبنی فلان موال من اعلی و موال من اسفل، کہ بنی فلان کے موالی اعلیٰ سے بھی ہیں یعنی موتق، اور اسفل بھی ہے یعنی موتق، دونوں قسم کے ہیں۔ فماتا، تو بندہ تو مر گیا، وہ تو کچھ مزید کہہ نہ سکا، تو فرماتے ہیں کہ بطلت الوصیۃ فی حق الفریقین، دونوں فریقین کے حق میں وصیت باطل، کیوں؟ لاستحالۃ الجمع بینہما وعدم الرجحان، کیونکہ دونوں کو جمع بھی نہیں کر سکتے ہو کہ دونوں معنی مراد لے لو، کہ یہ عموم المشترک ہے، یہ تو محال ہے، جائز ہی نہیں ہے، وعدم الرجحان، اور ایک کو ترجیح تو ہے نہیں، لہذا وصیت باطل۔ آئی سمجھ میں؟ ہو گیا؟ ہاں مولا، اسی لیے نا جو ہے وہ ساتھ لگاتے ہیں نا، ضمیر جمع۔ اس میں وہ کون سا موتق اور موتق دونوں ہو سکتے ہیں؟ مولا کا معنی ایک آتا ہے بمعنی مالک، چاہے وہ موتق نہیں ہے، موتق بھی نہیں ہے، کسی کو اس نے آزاد نہیں کیا نا، وہ کسی سے آزاد ہو۔ ایک اسی سے پھر آگے بنتا ہے جو صاحب حق ہے، آپ کے اوپر جس کا حق ہے، جیسے والد ہے، جیسے والدہ ہے، جیسے استاد ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ مولا ہوتے ہیں۔ دینی حق آپ کے اوپر جس کا ہے تو وہ آپ کا مولا ہے، یعنی وہ صاحب حق ہے، آپ کے اوپر اس کا حق ہے۔ اسی لیے تو اسی معنی میں قرآن عظیم نے بھی اللہ کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا، ہاں، کہ اللہ مولا الذین آمنوا، کیسے؟ لا مولا لهم، اللہ جل مجدہ مولا ہے۔ ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ ایمان والوں کا مولا ہے، ایمان والوں کے اوپر بہت سے احسانات کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس اعتبار سے اللہ کا حق بھی ہے، اطاعت کا بھی حق ہے کہ آپ کے اوپر جتنے احسانات ہیں اتنا شکریہ بھی ہوتا ہے نا۔ تو مولا بمانا صاحب حق آتا ہے، جس نے کچھ دیا ہے آپ کو، جس کسی وجہ سے بھی آپ کے اوپر اس کا حق ہے، دینی حق، آپ کو پڑھایا ہے، آپ کو
پیسہ دیا ہے، آپ کو انعامات دیے ہیں، آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو یہ مولا کا ایک معنی آتا ہے صاحب حق، جس کا حق ہے آپ کے اوپر۔ تو اللہ جل مجدہ تو بہت بڑا حق رکھتا ہے، اس لیے مولا کا اطلاق اللہ پر بھی آتا ہے، اور یہ لفظ مشترک ہے مولا، ہاں وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی حضور نے فرمایا نا کہ من کنت مولاہ فعلی، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی ان کا مولا ہے۔ تو حضور بھی مولا ہے مسلمانوں کے، حضرت علی کرم اللہ کریم بھی مسلمانوں کے مولا ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ مولا کا لفظ جو ہے اسی معنی میں ہے کہ یعنی کتنی نعمتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملی ہے، حضرت علی مرتضیٰ کے صدقے میں ہمیں ملی، کتنی عزتیں ملی، سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو سیالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی آپ کا ذکر فرماتے ہیں تو 89 سے مجھے یاد ہے، تو بڑے ہی پیار سے وہ یہ لفظ استعمال کیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری جو فون کی ڈائری ہے اس پر آپ کے نام کے بعد مولانا لکھا ہوا ہے۔ بہت اچھے محبت والے آدمی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج اسی کلی کے ایک دو جزیات کا ذکر کرتے ہیں، اور کہ مشترک کا جو حکم ہے کہ جب ایک معنی متعین ہو جائے تو دوسروں کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے یہ کہے کہ انت علی مثل امی، انت علی مثل امی، بیوی سے یوں کہتا ہے، تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لا یکون مظاہرا، یہ شخص مظاہر نہیں بنتا اس سے، یعنی یہ ظہار نہیں ہے، یہ ظہار نہیں ہے، کہ ظہار ہوتا ہے کہ انسان ماں سے بیوی کو تشبیہ اس طریقے سے دے کہ وہ نس ہو حرمت میں، نس ہو تو ظہار ہو جائے گا۔ یہ جو لفظ مثل امی بولا ہے اس نے کہ انت علی مثل امی، مثل، تو مثل الام جو ہے اس کی صورتیں بنتی ہیں دو، یہاں یہ حرمت میں نس نہیں ہے، یہاں اس لفظ میں دو احتمال ہیں، مثلیت للام کی صورتیں دو بنتی ہیں کہ کوئی کسی عورت کو کہے تو ایسی ہے میری جیسے میری ماں، تو میری نظر میں ایسی ہے جیسے میری ماں۔ اب یہ کرامت اور احترام کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے کہ جیسے